آج ہم آپ کو ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جو روسیوں کے لیے قہر بن کر برسی۔ اس عورت کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس عورت کا نام نینا تھا۔ یہ شخصیت کہانیوں یا تصوراتی واقعات کی ہیرو نہیں بلکہ حقیقی مسلم امہ عورت ہے جس کا تعلق سرزمین سلطنت عثمانیہ سے تھا۔ وہ عورت جس سے ہم تو شاید ناواقف ہیں لیکن روسی اسے آج تک اچھی طرح جانتے ہیں، جو مملکت عثمانیہ کے علاقہ ارزروم کے ایک محلہ میں رہتی تھی۔ یہ علاقہ العزیزات کے نام سے معروف تھا۔ یہ محلہ ایک اہم قلعے کے قریب واقع تھا جو شہر کا روسی افواج کی شورش کے خلاف مقابلہ کر رہا تھا۔ 7 نومبر 1877 کو روسی فوج نے العزیزات قلعہ پر اس کی حفاظت کے لیے متعین فوج کو قتل کرنے کے بعد قبضہ کر لیا، جو اس جان میں تن من کی بازی لگا چکی تھی۔ نینا خاتون کا ایک بھائی جس کا نام حسن تھا اس شام شدید زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گیا۔ وہ نہ بچ سکا، کافی زیادہ زخم تھے، اور جب صبح ہوئی تو قلعے پر روسیوں کا قبضہ کی خبر پہنچ گئی۔ تو اس نے اپنے فوت شدہ بھائی کے چہرے کا بوسہ لیا اور پھر قسم کھا لی کہ جب تک میں تیری موت کا انتقام نہیں لوں گی تب تک تمہیں نہیں دفناؤں گی۔ اور پھر یہ بھی کہا اس کی موت کا انتقام لے گی اور پھر جنتوں میں اس سے جا ملے گی۔ نینا خاتون نے پیچھے گھر میں اپنی 3 سالہ بیٹی اس حال میں چھوڑی کہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنی بیٹی کے آنسوؤں کے ساتھ مل رہے تھے، اور اہلیان شہر سے جا ملی جنہوں نے اپنے دین اور سرزمین کے تحفظ اور مجاہدین کے خون کا انتقام لینے کے لیے زندگی کی آخری رمق تک جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے پاس اس کے فوت شدہ بھائی کی بندوق تھی اور ایک چھوٹی کلہاڑی تھی۔ باوجود یہ کہ حملہ عثمانیہ عام شہریوں کی جانب سے ہو رہے تھے، جن میں اکثریت عورتوں اور بوڑھوں کی تھی جو کلہاڑیوں اور زرعی آلات سے مسلح تھے، مگر روسی فوج کی آنکھوں میں وہ دنیا کی طاقتور ترین فوج تھے۔ شہریوں نے اپنا سادے اسلحے کے ساتھ روسیوں کے جدید ہتھیاروں کا مقابلہ کرنا شروع کیا، اور ان حملہ آوروں میں سب سے آگے نینا خاتون تھی، جو شدت اور جذبات کے ساتھ دوڑتے ہوئے حملہ آوروں کے دوران تمام شہریوں سے آگے بڑھ گئی۔ ان کی نظروں میں اس کے پاس محض بندوق اور کلہاڑی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے ظلم اور قابضین کے خلاف جنگ میں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ روسی فوجیوں کے دل لرز رہے تھے کیونکہ ان کا مقابلہ کسی آرمی یا بھاری ہتھیاروں والے سے نہیں ہوا تھا، ان کا مقابلہ پہاڑ جیسے بلند اور فولاذ جیسے دل مضبوط رکھنے والی قوم سے ہوا تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور سینکڑوں عثمانی شہری روسیوں کی گولیوں سے ہلاک ہوئے، لیکن ان نہتے شہریوں کی مزاحمت جاری رہی۔ وہ قلعے کے فولادی دروازے توڑ کر اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ جنگ جو کہ محض ہاتھوں کلہاڑوں اور چھریوں سے چل رہی تھی، اس کے نتیجے میں 2000 کے لگ بھگ روسی فوجی ہلاک ہوئے اور باقی روسی فوجی بھاگ گئے۔ جنگ کے بعد جب نینا خاتون کو پایا گیا تو وہ زخمی اور بے ہوش تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ خون میں رنگین تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے غلیل کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اور نینا خاتون تمام مزاحمات کے اعتراف کے مطابق ان سب سے زیادہ دلیر تھی۔ اس طرح وہ شجاعت دلیری کی علامت بن گئی، صرف سرزمین مملکت عثمانیہ میں ہی نہیں بلکہ تمام روس اور دنیا بھر میں۔ 1952 میں امریکی جنرل نے ترکی کا دورہ کیا تو نینا خاتون سے ملنے کی خواہش پر اصرار کیا۔ تو اس نے جب نینا خاتون سے سوال کیا کہ کیا کسی نئی جنگ چھڑنے کی صورت میں اس میں شرکت کے لیے تیار ہے، تو اس نے جواب میں کہا، ہاں بالکل، میں اس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ نینا خاتون ام الجیش الثلاث، مدر آف دا تھرڈ آرمی کے نام سے مشہور ہوئی، اور ام المہمات، مدر آف دا کا لقب پایا، اور 1955 میں نینا خاتون کا انتقال ہوا۔
اس طرح کی مسلمان عورتیں کہ دوستوں ہمارے سلطنت عثمانیہ میں اور آج کا وقت دیکھ لیں کیسی ہیں کہ جو عورتیں کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، خدایا اپنی اصل پہچان کو پہچانے جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے۔